ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں؟ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ علی امین کسی اور کو انگیج کر رہے ہیں، تو ایک طرف وہ پولیٹیکل فساد، وہ سارا جمہوری باتیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے رابطے، یہ الزام آپ کے اوپر لگتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کرسمس ٹری میں اور برگد کے درخت میں کیا فرق ہے؟ کرسمس ٹری پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ آپ اپنی کھڑکی کے سامنے لگا لیتے ہو، باہر سے سارے لوگ دیکھتے ہیں، سجا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اٹھا کے پیک کر دیا، اگلے سال جب ضرورت پڑی پھر نکال لیا، ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور برگر کا درخت ہوتا ہے وہ اپنی جڑیں ہوتی ہے، وہ چھاؤں بھی دیتا ہے، جب خزاں آتی ہے پتے جھڑتے بھی ہیں، ادھر گھونسلے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ لائف ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ہماری سیاست جو ہے نا وہ برگد کے درخت کی طرح ہے۔ دیکھیں ماریہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وقت پتہ چلے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا پتہ چلے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی بات کی اور یہ ساری، میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے ڈیفائن کر لیں کہ سیاست ہم کہتے کسے ہیں۔ اگر سیاست جھوٹ کا نام ہے تو اس میں کوئی شک نہیں وہ لوگ اس کے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سیاست لین دین کا کام ہے، خرید و فروخت کا کام ہے، تو واقعی ان لوگوں سے بہتر کوئی سیاست نہیں کر سکتا، وہ لوگ اس کے کھلاڑی ماہر ہیں۔ اگر ہم سیاست اگر ہم سیاست اس موقف کی بات کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ نے ہٹنا نہیں ہے، تو پھر بادشاہ خان سیاستدان تھے اور آج کل عمران خان سیاستدان ہے، وہ کہہ رہے کہ میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں۔ خرم دستگیر صاحب نے، میں ذرا ان کا موقع پہ لے لوں۔ خرم شکریہ سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی برطانیہ نے تنقید کی، ای یو نے تنقید کی، یورپی یونین نے تنقید کی، لیکن آج مزید لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی جانب سے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی وہ تمام ملک جو 44,000 فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے رہے ہیں، ان کی اب انسانی حقوق کے بارے میں آواز میں کوئی طاقت اور جان نہیں رہی، تو لہٰذا حکومت پاکستان اپنے قوانین اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے کر رہی ہے، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ ہم سنیں گے، اس کو عزت سے جو ہے اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن حکومت پاکستان کے اوپر جو حملہ 9 مئی کو ہوا تھا، جو حکومتی عمارتیں جلائی گئی تھیں، جو بے زبان جانور جلائے گئے تھے، جو شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی تھی، جو دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا، اس کا درست طریقہ یہی تھا کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف ہو، جو کہ کیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ جس ملک کی آج کل مثالیں دیتے نہیں تھک رہے لوگ، امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 میں ان کی پارلیمان پر حملہ ہوا، اس کے ذمہ داران کو جو کرنے والے تھے 10 سال 12 سال قید کی سزا ہوئی، اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جو وہاں موجود بھی نہیں تھا، اس کو وہاں کی عدالتوں نے 18 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تو لہذا جب بھی ریاست کے اوپر حملہ ہوگا، تمام جمہوری ریاستیں اسی طرح انصاف کرتی ہیں اور سزائیں دیتی ہیں۔ اچھا، اس میں خرم دستگیر صاحب ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ فوجی عدالتیں نہیں بنائی گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جس قسم کی وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، روز رچرڈ گرینل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے اوپر دباؤ زیادہ آئے گا اور یہ دباؤ آپ لوگ برداشت کر سکیں گے؟ جی میں تو پاکستان کے تمام میڈیا پر حیران ہوں کہ وہ رچرڈ گرینل کو کیوں اس کے برین ڈیڈ میگا فون بنے ہوئے ہیں، جس کی ابھی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، جس صدر کو انہوں نے سرو کرنا ہے، انہوں نے 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، تو اس سے پہلے تو ان کے الفاظ کی نہ ہی کوئی وقت ہے نہ کوئی وزن ہے، تو حکومت کو تو درست طور پر اس کو کمپلیٹلی اگنور کر رہی ہے اور کرنا چاہیے۔ جو اصل ایشو ہے جس پر ضرور بات ہوئی ہے اور وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے، وہ امریکہ نے جو میزائلز کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں اور پچھلے 1.25 سال میں 4 دفعہ لگائی ہیں، اس کا ہمیں اپنی سفارتکاری کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے جو اپوزیشن میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ تمام پاکستان مخالف قوتوں کو وہ اپنے میڈیا کے ذریعے تقویت پہنچا رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔
اچھا سر، اس میں دیکھیں الزام تو لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر، اور وزیر دفاع نے بھی گزشتہ روز آپریشن گولڈ سمتھ کا ذکر کیا، اسرائیلی اثاثہ ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے اوپر اگین آپ کہیں گے کہ رچرڈ گرینل کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے خود ان کو نامزد کیا، ان کے حوالے سے ٹویٹ کیا، جرمنی میں وہ امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں انٹیلیجنس کے، تو ایک امپورٹنٹ شخصیت ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پاکستانی سفارت خانے سے وضاحت مانگی ہے. تو اگین معاملات جی دیکھیے، پاکستان کا سفارت خانہ کسی امریکی شہری کو جواب دہ نہیں ہے. جب 20 جنوری کے بعد ایک اور پروسیس ہوگا، کیونکہ 20 جنوری کو تو صدر ٹرمپ حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے اپنا عہدہ سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے. جب وہ سنبھال لیں گے اور قانونی طریقے سے، سفارتکاری کے طریقے سے پاکستان سے بات کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے تو وہ صرف غبارے اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ماریہ، آپ نے خرم گفتگو بھی سنی اور وہ بالکل واضح ہیں کہ اتنی اہمیت نہیں ہے. آج ایک کسی اور شخصیت کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی تو ان کی انتظامیہ آئی نہیں ہے. تو یہ جو حکومت کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایٹیچیوڈ ان کے لیے بہتر ہے یا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ڈینائل کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی مزیدار ایک سلینگ لنگو میں کہا جاتا ہے ڈیلولو از اے سلولو، یعنی جو ڈیلوژن ہے نا وہ اس میں بڑا سالیٹیوڈ ہے، وہ بڑا اس میں سوری ڈیلوژن از دا سولوشن، یعنی جو ڈیلوژن میں رہنا نا بہترین علاج ہے کہ آپ ڈیلوژن میں رہیں. ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. جو بلینک چیک بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ باقی نہیں رہے گا. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اب تقاضے ہوں گے. پاکستان کی حکومت کو تگڑے ہو کے اپنے بیانیے کی تیاری کر لینی چاہیے. جو انٹرنلی ہمارے اندر اتنی رفٹس ہیں، اتنی ڈویژن ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بطور قوم ہمارا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے. پاکستانی کمیونٹی جو باہر لابی کر رہی ہے عمران صاحب کی رہائی کے لیے، اگر ہم اپنے انٹرنل پرابلمس کو سالو کر لیں تو وہی لابی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پر مزید بہتر جو ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ ریاست پاکستان کی ماں پہ وہ لوگ کام کریں، جیسے کہ ان کی صلاحیت دیکھی ہے، ہم نے ان کی پوٹینشیل دیکھا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے لڑائیاں خود پہلے اس کو سلجھا لیں گے. اگر ہم یہ اپنے مسئلے خود سالو کریں تبھی ہم ایک یونائٹڈ رسپانس دینے کے قابل ہوں گے نا. تو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور پنگے لیے جا رہے ہیں. ابھی ملٹری کوڈ جس میں کچھ آپ کے نہیں حاصل ہونا، آپ نے وقتی طور پہ لوگوں کو ڈرانا تھا، ڈرا لیا. یہ سزائیں ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اوور ٹرن بھی ہو جائیں گی، لیکن خام خواہ آپ نے دنیا سے کو اس وقت چڑھا دیا ہے، اینٹیگنائز کر دیا ہے. میں ذرا وقت کی کمی ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر صاحب، سول نافرمانی اس طرح کی چیزیں، اس سے تو ملک کو نقصان ہوگا، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، بعض دفعہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ملک کا نقصان کر کون رہا ہے. مطلب لیٹس سے میں ڈرائیور ہوں اور پیچھے ایک آدمی شور مچا رہا ہے کہ یار تم غلط طرف جا رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور میں ڈرائیور ہوں، میں اسے کہتا ہوں یار تم اس گاڑی کا نقصان کر رہے ہو. اینڈ میں جا کے میں کھڈے میں گاڑی گرا دیتا ہوں. اصل میں نقصان کس نے کیا؟ آپ نے بعض چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ملک کا اصل نقصان کر کون رہا ہے. ملک کا اصل نقصان یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو پچھلے 40-45 سال سے ہے، جنہوں نے 1985 کے پاکستان کو تباہ کر دیا. وہ پاکستان جو کہ چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سنگاپور ان سب سے مالدار تھا، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. ٹھیک، وہ جو نہیں تھا کہ وہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اس کو فلک نے لوٹ کے ویرا کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. اس پاکستان کو ان لوگوں نے لوٹ کے ویراں کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے.